اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی مشکلات و پریشانیوں کو بحق محمد و آل محمد علیہ السلام دور فرمائے۔ مومنین کرام، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں جو خطبات ہیں، مکتوبات ہیں، کلمات حکمت ہیں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی کلام امیر المومنین ہیں، وہ زندہ اشخاص جو ہیں، لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ مربوط ہیں۔ لیکن نہج البلاغہ میں جو کہ کلمات حکمت میں سے 130 نمبر پہ ہے، ایک ایسا خطاب و خطبہ بھی ملتا ہے کہ جو مردوں کے ساتھ امیر المومنین نے خطاب کر کے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، اور مردوں کے ساتھ قبرستان میں کھڑے ہو کے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اور اس کے ذریعے سے زندہ کو جو ہے وہ نصیحت اور عبرت پکڑنے کا سامان مہیا کیا۔ تو آئیے اس خطبہ کی طرف، اس حکمت کی طرف جو نہج البلاغہ میں کلمات حکمت کے ذیل میں 130 نمبر پہ لکھی ہوئی ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جنگ صفین سے پلٹے ہیں میرے مولا، کوفہ سے باہر قبرستان پہ نظر پڑی، اصحاب کو روکا اور قبر والوں کو مخاطب کیا اور خطاب کیا۔ فرمایا یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت افزا گھروں کے رہنے والوں، والمحال المقفرہ، اجڑے مکانوں کے مکینوں، والقبور المظلمہ، اندھیری قبروں کے رہنے والوں، یا اہل التربت و یا اہل الغربہ، اے خاک نشینوں، اے عالم غربت کے ساکنوں۔ پھر فرمایا انتم لنا فرط سابق و نحن لکم تبع لاحق، تم ہم سے آگے بڑھ گئے ہو، پہلے خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہو، ہم بھی تمہارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تم سے پیچھے آ کے ملنے والے ہیں۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں نحن لکم تبع لاحق، ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اما الدور فقد سکنت، بہت بڑا پیغام ہے امیر المومنین علیہ السلام کا۔ حضرت نے فرمایا وہ گھر، وہ بنگلے، وہ کوٹھیاں جو دنیا بنائے تھے، آج علی تمہیں بتا رہا ہے، اس میں اب دوسرے لوگ آ کے رہنا شروع ہو گئے جو تم چھوڑ رہے تھے۔ اچھا، پھر فرمایا وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ بیویاں جو تم نے پسند کی تھیں دنیا میں، جن کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا تھا، ازدواج ہوا تھا، تمہارے مرنے کے بعد انہوں نے بھی آگے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لیے ہیں۔ اور یہ مین چیزیں ہیں جس کی طرف امیر المومنین متوجہ کر رہے ہیں، گھر، بیوی، اور تیسری چیز فرمایا وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، اور وہ تمہاری جائیداد، مال، دولت، بیلنس، اس کا حال بتاؤں تمہیں؟ فرمایا فقد قسمت، وہ تو وراثت کے طور پہ تقسیم ہو گیا بہن بھائیوں کے اندر اور تمہاری بیوی کے حصہ کے اندر، ٹھیک ہے، وہ تقسیم ہو گیا ہے، وہ اب وہ رہا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تین اہم نکات ہیں، گھر، بیوی اور مال، جس کی خاطر انسان جو ہے وہ خدا کے احکامات کو بھی فراموش کر بیٹھتا ہے۔ امیر المومنین ان تینوں کا ہی حال جو ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہوگی۔ گھروں میں اور آگے رہنے لگ گئے، بیویوں نے آگے نکاح کر لی، مال وراثت کے طور پہ تقسیم ہو گیا۔ پھر امیر المومنین نے بڑی عجیب طریقہ اپنایا یہاں پہ نصیحت کرنے کا، اور فرمایا ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم، اے قبروں میں رہنے والوں، اے وحشت گھر کے مکینوں، اے اندھیری قبروں کے مکینوں، اے عالم غربت میں رہنے والوں، یہ تو وہ خبریں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا خبریں ہیں، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ عجیب انداز ہے امیر المومنین کا، سنیے گا۔ اس کے بعد حضرت نے ثم التفت الی اصحابہ فقال، پھر کیا ہوا؟ امیر المومنین نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا، ان کی طرف متوجہ ہوئے
اور انہیں خطاب کر کے کہا کہ جنگ صفین سے پلٹ رہے ہیں، ایک لشکر ہے مولا کے ساتھ. مولا نے فرمایا اپنے صحاب کو مخاطب کر کے اما لو اوزن لہم فی الکلام لا اخبروکم، اے میرے اصحاب توجہ کرو، میرا خطاب تم نے سنا ہے جو میں نے اہل قبور کے ساتھ کیا ہے، کس طرح سے مخاطب ہوا ان کو. اب تم میری بات غور سے سن لو، تمہارے لیے پیغام کیا ہے. علی تمہیں بتا رہے ہیں کہ اگر ان قبر والوں کو، یہ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، بولنے کی اجازت مل جائے ابھی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، لہذا ان کو تو اجازت نہیں ہے ملنے کلام کرنے کی. اب علی تمہیں بتا رہا ہے کہ اگر انہیں اجازت مل جائے تو یہ تمہیں کیا کہیں گے اس وقت. وہ علی بتا دیتے ہیں، وہ کیا ہے، لَأَخْبَرُوكُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، یہ تمہیں ایک ہی خبر دیں گے، ایک ہی پیغام دیں گے، اور وہ کیا ہے جو اللہ کا قرآن تمہیں بار بار دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بہترین زاد راہ آخرت و عاقبت کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ تقوی الہی ہے. مومنین کرام، ہم نے ماہ سیام گزارا، ماہ مبارک رمضان گزارا، اس کا بھی فلسفہ، روزے کے وجوب کا فلسفہ جو آیت روزہ میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وہ بھی یہی تقوی الہی ہے. فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. تو امیر المومنین نے یہاں پہ بہت بڑا پیغام دیا، بہت بڑا جو ہے وہ نصیحت کا طریقہ جو ہے وہ ایک انداز اپنایا کہ جس کے ذریعے ہمیں متوجہ کیا گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ تقوی کے سائے میں گزاریں. تقوی کا جو مختصر یا عام معنی آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو ادا کرتا رہے، اور جتنے بھی محرمات الہی ہیں، حرام کام ہیں اللہ کی شریعت مقدسہ کے اندر، ان سے اجتناب کرتا رہے. تو یہ ہوگا متقی شخص، اور امیر المومنین اس کے امام المتقین ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند قدوس ہم سب کو تقوی کی زندگی جو ہے، پاکیزہ زندگی، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.